دیکھیے اس میں جو ہم نے سب سے بڑی بات نوٹ کی ہے اور عوامی طور سطح پہ بھی یہ بات دیکھی جا سکتی ہے، ڈاکٹرز اسپیشلی ینگ ڈاکٹرز مجھ سے کافی ڈیلیگیشن وفود نے ملاقات کی۔ پولی کلینک کے لیے تو ابھی اس طرح کے احکامات پائپ لائن میں ہیں جو کہ ابھی تک لاگو نہیں ہوئے، لیکن پمز میں بہت ساری ایسی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی جس کی جسٹیفیکیشن لاجک کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کو جب ہم پورا اس کو بغور جائزہ لیتے ہیں اور اس کے کسی عملی حل کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے راستوں سے گزر کر ایک دو قانون ان کی طرف جانا پڑتا ہے جس میں سر فہرست ایم ٹی آئی ہے۔ اب یہ ایم ٹی آئی والا جو ایک قانون پاس کیا گیا ہے، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، بلکہ چاہتے ہوئے بے شک چاہتے ہوئے اس کے ریویو میں جا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ منسٹری اس کے ریویو میں جائے گی اور جلد ہی اپنا ریویو کر کے اس کو کیبنٹ میں وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارا نظام جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے۔ جی یہ بتائیں کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہی تھی صحت کارڈ کے اوپر، ظاہر ہے آپ کو بریفنگ ملی ہوگی، تو یہ بتائیں کہ عوام کو اس کا کتنا فائدہ پہنچا اور ابھی آپ اس کو کنٹینیو کریں گے یا کیا کریں گے؟ جی دیکھیں، اس کو فوراً سے تو ہم ختم نہیں کر سکتے اور نہ ایسی کوئی تجویز ہے، اسے کنٹینیو کیا جائے گا، لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صحت کارڈ کے لیے جس طرح سے تشہیر کی گئی جتنی اس کی، تو بریک اپ وہ اعداد و شمار نہیں بتاتے جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس میں تشہیری مہم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور پھر جب پیسے صوبوں نہیں دینے ہیں اور پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کو صرف آرگنائز کرتی ہے، تو اس آرگنائز کرنے کے پورے عمل کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت فی الفور اس پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا علاج معالجہ بند ہو جائے، اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مزید کوئی سوال آئے گا تو جی، وزیر اعظم صاحب نے یہ میٹنگ پیر کو طلب کی ہے اور گزشتہ روز یعنی جمعے کے روز کل گزشتہ ہم اس پر میٹنگ کر چکے ہیں ٹاسک فورس کے ساتھ۔ بدقسمتی سے یہ رپورٹ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں ایک 15 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اور جو کچھ مرحلوں پہ کنفرم ہو گیا اور کچھ پر ہونے جا رہا ہے۔ اس پر ہم نے کل بروز جمعہ ایک ارجنٹ ایمرجنسی میٹنگ کر لی تھی پولیو ٹاسک فورس کے ساتھ۔ اس میں ہمارے شہزاد بیگ صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ منسٹری میں ہوئی یہ میٹنگ اور اس میں ہم نے ایک پلان بنایا۔ اب وزیر اعظم صاحب نے چونکہ پیر کو یہ میٹنگ اپنے پاس رکھی ہے تو ہم وہ پلان ان سے شیئر کریں گے، لیکن اس کے تھوڑے خد و خال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بدقسمتی ہے، ہم تقریباً 15 ماہ سے ایسا کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اور الحمدللہ اگر اللہ خیر کرتا تو ہم 3 سال میں پولیو فری ہو جاتے، لیکن اس حقیقت سے منہ بھی نہیں موڑا جا سکتا اور اس کو پوری طرح اس کی تفتیش بھی کی جائے گی۔ اور جو یہ پولیو کا وائرس ہے، اب ہم اس کے پیچھے جانے لگے انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم دوہری قوت سے ڈبل طاقت سے یہ جو علاقہ ہے اور اس کے اطراف ڈسٹرکٹ بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، ان کے 6 مختلف اضلاع میں ہم اس کو بالکل وار فوٹنگ پہ اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں، ڈبل طاقت سے میں نے کہا جس طرح۔ اور ہم یہ نہیں اچھا اس میں ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ وائرس کہاں سے آیا یہ ابھی تک وہاں موجود ہے، جس راستے سے آیا اس میں تو کسی کو متاثر اس نے نہیں کیا یا کر بھی سکتا ہے اگر اور اس راستے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اور ابھی تک اگر وہ وہاں موجود ہے تو بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کارڈن آف کیا جاتا ہے ایک ایریا میں،
تو پولیو کے وائرس کو ہم نے انشاءاللہ فوراً عید کے بعد اسی طرح سے اس ایریا کو اور اس لوکیلٹی کو اس کو کارڈن آف کرنا ہے. اور میں نے آپ کو علاقوں کی نشاندہی بتا دی. یہ 15 ماہ کا ایک بچہ ہے جس میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور اس کے لیب ٹیسٹ مزید بھی جاری ہیں, لیکن پازیٹیو کہا گیا ہے, اس کو بتایا گیا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہوا ہے. یہ سیمپل میرے خیال میں جمعے کو لیا گیا تھا اپریل کے پہلے, اور یہ ابھی اس کی کنفرمیشن آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کل ہم اس پر میٹنگ کر چکے ہیں ارجنٹ, اور اب وزیر اعظم صاحب بھی پیر کو کریں گے. لیکن اس میں ہماری بڑی وہ بڑھ جاتی ہیں. دیکھیے پولیو اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے, اور خاص کر جس علاقے کا میں نے ذکر کیا اس میں اویئرنیس پھیلانا آپ سب کا, ہمارا اساتذہ کا, علماء کا, سب کا فرض ہے. تو بہرحال اس پر مزید بھی بات ہوگی, اور پیر کو اس کے لیے ایک فل فلیش میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بلا لی.